عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، فالرجل مسؤول عن تعليم زوجته وإرشادها وتوجيهها التوجيه الصحيح. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کا تعلق گھریلو زندگی سے، گھر کی چار دیواری سے، ازواجی رشتے سے ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی، اس کی پہلی تربیت گاہ، پہلی تعلیم گاہ، اس عمارت کی پہلی اینٹ گھر کی زندگی ہوا کرتی۔ اگر گھر بے مقصد ہو جائے، معاشرہ بے مقصد ہو جایا کرتا۔ گھروں میں تربیت، اصلاح، اخلاق کا سنورنا یہ ناپید ہو جائے تو معاشرہ اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے۔ گھر بنیاد ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گھر کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی فرمایا، جب تم داماد تلاش کرو اور جب تم اپنے گھر میں بہو لے کے آؤ تو دیکھ لینا اس کے اندر دینداری ہے، اس کی زندگی میں اصلاح ہے، کوئی نیکی ہے۔ اس لیے کہ اس گھر نے تو معاشرے میں تربیت گاہ کا کردار ادا کرنا، سوسائٹی کے لیے تعلیم گاہ کا کردار ادا کرنا، اس لیے کہ اس گھر نے تو معاشرے کو اچھے افراد مہیا کرنے ہیں۔ تو ابتداءً فرما دیا، دیکھ لو انتخاب کیسا ہے۔ ماں باپ سے کہا، بڑوں سے کہا، انتخاب صحیح کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھریلو ذمہ داری کی متعلق ایک بات فرمائی کہ آپ فرمانے لگے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی۔ الامیر الذی علی الناس راع، اگر حکمران ہے اور اسے اپنے ماتحت اور اپنی قوم کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی تو ہر شخص بھی اپنے ایک دائرہ کار میں اختیارات رکھتا ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ان ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اگر دفتر میں بیٹھا کارخانے کا مالک، تعلیم گاہ کا استاد، شوہر اور باپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے گا تو میرے عزیزو پھر اوپر جو مسلط ہوں گے نا وہ اس سے بدتر ہی آئیں گے۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری سے عاری ہو جائے گا اور اپنے اوپر ذمہ داریاں ہیں اسے نہیں پورا کرے گا تو پھر اسے اوپر والے کوئی منصف نہیں ملیں گے اور اوپر والے کوئی ذمہ دار نہیں ملیں گے۔ تو ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری فرض کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ شوہر ہے، باپ ہے، گھر کا سربراہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے باز پرس بھی ہوگی۔ سوال ہوگا کہ تمہیں یہ منصب ملا تھا، یہ مرتبہ ملا تھا، یہ مقام ملا تھا، تو تم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی؟ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک شوہر کے، بحیثیت ایک گھر کے ذمہ دار کے، بحیثیت گھر کے ایک بڑے ہونے کے، آپ نے کس انداز سے وہاں اس گھر کو تربیت گاہ بنایا اور وہاں آپ نے کیسی اصلاح فرمائی، کیسی تربیت فرمائی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے
اور گھبرا کے اٹھے، فزعن، گھبرا کے اٹھے، اور فرمانے لگے آج کی رات اللہ نے نیکیوں کے کتنے خزانے اتارے ہیں اور کتنے فتنے اترے ہیں۔ اور جب فتنے بھی بہت ہوں اور انعامات بھی بہت ہوں تو غفلت اچھی چیز نہیں۔ آپ نے فوراً اپنے گھر والوں سے کہا اٹھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ساتھ فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کل قیامت میں لباس سے عاری ہوں گی۔ بڑا زربرق لباس، شاہانہ لباس پہنا ہے، لیکن کل ذلت کی ایسی زندگی دیکھنی پڑے گی انہیں کہ جسم پہ لباس بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو اٹھایا کہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے۔ گھر میں بے مقصد زندگی گزر رہی ہو، بے مقصد زندگی، اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہو، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، اور جو زندگی کا مقصد ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے تھا، باپ بیٹے کا رشتہ اس لیے تھا، ماں بیٹی کا رشتہ یہ اس لیے تھا کہ وتعاونوا فی البر وتعاونوا علی البر والتقوی، تاکہ یہ دونوں، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے لیے نیکی میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، اور جس راستے اور جس منزل کی طرف جا رہے ہیں، جنت کا راستہ اور منزل ہے، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، معاون بنے، دستے بازو بنے، حوصلہ افزائی کرنے والے بنے، یہ رشتے کا حق ہے، یہ گھر کی زندگی کا مقصد تھا، یہ ان رشتوں کا فریضہ تھا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اس مقصد کے تحت یہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ غفلت اچھی چیز نہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی خاص طور پہ جب رمضان آتا اور رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ اپنا تہمن کس لیتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ اٹھاتے۔ کوئی تہجد میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی دعا میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری رات ہمارا گھرانہ اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ تو وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جو بخشی بخشائی ہوئی تھی، جن کے دامن میں خطا کا ایک داغ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ان گھروں میں اتنا اہتمام ہے، اور جہاں دامن میں نیکی ہی نہ ہو، ان زندگیوں کے لیے اس موسم میں عبادت کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن بسا اوقات گھر کی زندگیاں انتہائی غفلت میں گزر رہی ہوتی، اور بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں اور برائیاں گھر میں اس لیے آتی کہ گھر کے ذمہ دار کوتاہی کر رہا ہوتا، گھر کا ذمہ دار کوتاہی کر رہا ہوتا۔ بہت ساری برائیاں اس لیے گھر میں آ جاتی ہیں، گھر کا ذمہ دار اس میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے، بڑا جرم کر رہا ہوتا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے، بڑی ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی ذمہ داری میں بڑی خیانت کر رہا ہوتا ہے، بڑی خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ گھر میں گناہ موٹے ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر والے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ گھر میں کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا عام سال جب گزرتا، پورا سال، تو ہمیں تہجد میں اٹھانے میں آپ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ تہجد پڑھ لیتے، وتر پڑھ لیتے، تو پھر مجھ سے کہتے قومی فاوتری یا عائشہ، عائشہ اٹھو اپنے وتر پڑھ لو، کیونکہ وتر واجب ہے۔ تو اس کے لیے مجھے آخری رات کے حصے میں اٹھا دیتے،
لیکن رمضان میں تو خاص طور پہ پوری رات ہماری ایسی گزرتی، تلاوت میں، تہجد میں، دعاؤں میں، مناجات میں، ہمارے گھروں میں ایسا ماحول تھا. اور پھر بہت خیال رکھتے کہ کسی عبادت میں نام و نمود نہ آئے، نمائش نہ آئے. اب ہماری طبیعت بھی بڑی عجیب ہے نا. جس عبادت پہ تعریف ہوتی ہے اس میں بڑا، جسے کہیں کہ ذوق شوق دکھاتا ہوں، اور جس عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن نفس پہ اور کچھ مفاد پہ چوٹ پڑتی ہے، میں بھی اس عبادت سے منہ پھیر لیتا ہوں. اللہ رب العزت کسی کو عمرہ نصیب فرما دے، بہت مبارک ہے، لیکن بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن پردہ تو فرض ہوتا ہے، وہ نہیں کرے گی. مسجد نبوی کا اعتکاف بہت مبارک ہے، اللہ نصیب فرما دے، لیکن سود تو حرام ہے، اس کی ہمت نہیں کرے گا. جن عبادات پہ داد ملتی ہے نا، تعریف ہوتی ہے، نفس خوش ہوتا ہے، اس میں تو بڑی دلچسپی ہے. اور جن گناہوں سے اور جن گناہ کے چھوڑنے سے اور جن عبادات سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو فرض اور واجب ہے، ان سے اس نے بھی منہ پھیرا ہوا. تو وہ عبادت بس اوقات نفس کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے لیے اگر ہوتی تو میاں تم مستحب تو کر رہے ہو، نفل تو کر رہے ہو، فرض کیوں نہیں کر رہے؟ فرض کیوں نہیں پورا کر رہے؟ اگر اللہ ہی کے لیے کرنی ہے تو پھر فرض کیوں نہیں پورا کر رہے؟ تو بسا اوقات ایسی عبادات جس سے نفس کو لذت مل رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، واہ واہ ہوتی ہے. اب دیکھیے نا، کوئی عمرہ کر کے آ جائے، حج کر کے آ جائے تو دعوتیں ہوتی ہیں، اور وہی کوئی نوجوان اپنے چہرے پہ اپنی نبی کی سنت اور اپنے نبی کی شکل بنا لے. ارے میاں، یہ کوئی عمر ہے تمہاری؟ رکھ لینا جب بڑی عمر ہو جائے گی. اور وہی بیٹی بہنا اگر کوئی حیا کی چادر اوڑھ لے تو گھر والی تانے دینے لگتے ہیں، رشتے کیسے ہوں گے، شادی کیسے ہوگی. تو عبادت اللہ کے لیے ہوا یوں کہ رمضان کا وقت تھا، آخری عشرہ شروع ہونے لگا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعتکاف ہونا تھا. تو آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا تھا. گھر اور آپ کی مسجد نبوی کی دیوار ملی ہوئی تھی، دروازہ گھر کی طرف بھی کھلتا تھا. عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی اعتکاف بیٹھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو بھی بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا. آپ نے اپنا خیمہ لگا لیا، اس نے اپنا چھوٹا سا قبہ سا بنا لیا. اتنے میں دوسری اہلیہ آئی، حضرت حفصہ، انہوں نے بھی لگا لیا. اتنے میں تیسری آئی، اس نے بھی لگا لیا. اتنے میں چوتھی آئی، اس نے بھی لگا لیا. دوپہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نیکی نے آمادہ کیا؟ یہ کام نیکی کے لیے کر رہی ہو، یا تم غیرت کھا رہی ہو کہ یہ قریب ہو جائے گی تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ یہ قریب ہو جائے گی تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ سارے اٹھا دو، اور اپنا خیمہ بھی اٹھا دیا. اور آپ نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں فرمایا، وہ یہ مرتبہ ہے. اور پھر آپ نے اس کا ازالہ یوں کیا کہ آپ پھر شوال میں 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھے. لیکن آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ عبادت اللہ کی ہو اور اس میں کوئی جذبہ غلط مل جائے. سبحان اللہ. عبادت اللہ کی ہو اور اس میں کوئی غلط جذبہ آ جائے، کوئی غلط خواہش کی ملاوٹ ہو جائے. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، ریا سے بچا دے، نام و نمود سے بچا دے،
غلط جذبات سے بچا دے، اللہ ہمیں اخلاص والی عبادت دے دے۔ ارے عزیزو، اخلاص کی چھوٹی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ پہاڑوں جیسی کر دیتا ہے۔ اور بھائی پہاڑوں جیسی عبادت کی شکل ہو، اخلاص سے خالی ہو، تو اللہ کیا اس کی قیمت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی کہ کوئی عبادت میں کوئی اور جذبہ نہ آنے پائے، اخلاص والی عبادت ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا دیا۔ اور پھر فرمایا، عائشہ فرمانے لگی، ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، رات کا وقت تھا، چاند کی طرف اشارہ فرمایا، عائشہ جب رات ہوتی ہے نا تو شیاطین کی راتوں میں کثرت ہوتی ہے، اس لیے تم یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ تعوذ سکھایا جس میں آدمی اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دعائیں سکھائیں۔ اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ اعوذ باللہ بکلمات التامۃ من شر ما خلق، ایسے کلمات سکھائے تاکہ شیطان سے پناہ مانگی جائے۔ ہم جانتے ہیں بڑے بوڑھے بتاتے بھی تھے کہ جب رات ہو جاتی تھی تو بچے باہر نہیں نکلتے تھے، اب تو بچے نکلتی باہر ہے جب رات ہوتی ہے۔ اب تو نکلتی تب ہے جب رات ہو جاتی ہے۔ بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے، کواڑ بند کر دیا کر، رات ہو گئی اب گھر کا وقت ہے، اب گھر میں رہنے کا وقت ہے۔ شیاطین کی کثرت ہوتی ہے، رات ہوتی ہی وہ باہر نکل آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے کہ رات میں اس موقع پہ اس انداز سے یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ ذکر کر رہی تھی اور آپ ان کے پاس سے اشراق کے وقت گئے اور چاشت میں آئے اور مسلسل وہ ذکر کر رہی۔ آپ نے فرمایا جب سے میں گیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک تم مصلی پہ بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ مصلی پہ بیٹھی ہو۔ فرمایا تم نے جتنا ذکر کیا ہے نا، اگر تم یہ 3 کلمات پڑھ لو، ان کلمات کو 3 بار پڑھ لو تو وہ تمام تمہارے اذکار سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اور وہ کلمات کیا سکھائے آپ نے سکھائے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تم چاش سے لے کر، تم اشراق سے لے کر چاش تک ذکر کر رہی ہو، اس کے بالمقابل اگر یہ کلمات پڑھ لیتی تو اس سارے وقت میں جتنا ذکر کیا اس سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تعلیم فرمائی کہ کچھ اذکار ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں تھوڑے وقت میں اللہ کی طرف سے انعام زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا، کوئی ایسا کاروبار ہو، کوئی ایسا بزنس ہو، کوئی ایسا شکل بن جائے تھوڑے وقت میں آمدنی زیادہ ہو جائے، تو آپ اپنے گھر والوں کا بھی یہی ذہن بنایا کرتے تھے کہ میاں اصل مسلمان کی کمائی تو آخرت کے لحاظ سے نا، کچھ ایسا کر لو کہ تھوڑے وقت میں آخرت کے لحاظ سے کمائی زیادہ ہو جائے۔ یہ ذہن بنایا کرتے تھے، یہ ذہنیت بنتی تھی گھروں میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ کلمات تھوڑے وقت میں۔ اور پھر آپ تعلیم فرمایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو عبادت اتنی نہ کرو کہ تم اکتا جاؤ۔ آپ مسجد کے کونے پہ گئے تو دیکھا رسیاں بندھی ہوئی ہیں، فرمایا یہ کس کی؟ فرمایا زینب جب رات کو تھک جاتی ہے اسے پکڑ لیتی ہے تاکہ عبادت میں نیند نہ آئے، سستی نہ ہو۔ تو فرمانا ایسا نہ کرو، اللہ دینے سے نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گی، اکتا جاؤ گی۔ عبادت نفلی ہو تھوڑی کرو لیکن مسلسل کرو، مسلسل کرو، ہمیشہ کرو۔ ایک آدمی دروازے پہ پورا دن بیٹھا رہے اور پھر کبھی آئے ہی نہیں، اور ایک آدمی روزانہ دروازے پہ آ جائے، بتا کون بہتر ہے؟
جو روزانہ دروازے پہ آتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ کو وہی پسند ہے۔ تو عبادت تھوڑی ہو نفلی، لیکن جو ہو مسلسل ہو، یہ اچھا نہیں عبادت کی بہت کی پھر چھوڑ دی۔ یہ ایسا ہے جیسے اس نے عبادت سے روح گردانی کی، جیسے اس نے عبادت سے روح گردانی کی۔ تو جو بھی معمول بنائیں، جو بھی نفلی عبادات اپنے لیے مقرر فرمائیں، جو بھی نفلی عبادات شروع کریں، اگرچہ تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو۔ چٹان پہ ایک ایک قطرہ بھی پانی گرے گا نشان پڑ جائے گا، اور مسلسل آپ ٹینکر گرا دیں ایک دن، کوئی نشان نہیں پڑے گا۔ عبادت مسلسل ہوگی، تھوڑی ہوگی، دل کی دنیا پہ نیکیوں کا نور آ جائے گا، نیکیوں کا نور کے نشان پڑ جائے گا۔ تو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تربیت فرمائی اور یوں تعلیم فرمائی، اور اس انداز سے آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يحث عائشة على أن تجعل بينها وبين الناس سترا من الصدقة وعمل البر ولو بالشيء اليسير فاليسير من الصدقة يستتر المصدق من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور گھر کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کا گھر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور گھر کی زندگی پر کیا ماحول ہو، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسی اصلاح، تربیت، ذہن سازی فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کو صدقے کی ترغیب دیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے کیا کرو، اور فرماتے ہیں کہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہونا بھوکے کے لیے یہ بھی تقویت کا باعث بنے گا، اور تیرا صدقہ دینے والے کی طرف سے اور جہنم کی آگ میں یہ صدقہ رکاوٹ بن جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حکم دیا کہ فلاں چیز صدقہ کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس چیز منگوائی کہ کتنا دیا اس میں سے، کتنا باقی رہ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ شمار نہ کیا کرو، اللہ بھی پھر تم شمار کریں گے۔ ہاں، شمار نہ کیا کرو، برکت ہوگی، دے دیا کرو، پھر اللہ بھی اپنے خزانے سے اسی طریقے سے بغیر حساب کے دیں گے۔ تو یوں ذہن سازی فرمایا کرتے تھے، صدقہ، خیرات، سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے بکری ذبح کی اور ساری بکری صدقہ کر دی، اس کا صرف ایک شانہ بچ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا بچا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک شانہ بچا ہے، باقی سارا صدقہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کلھا قد بقی الا کتفھا، سارا کا سارا محفوظ ہو گیا، صرف یہ شانہ باقی ہے، اس لیے کہ جو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، وہ تو محفوظ ہو گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، محفوظ تو حقیقت میں وہی ہوا جو آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ محفوظ ہو گیا۔ اب جو یہ بچا ہے حقیقت میں یہی بچا ہے، باقی تو محفوظ ہو گیا۔ تو یوں ذہن سازی فرماتے وہ رہے، جب آدمی کے طبیعت میں خرچ کرنے کا مزاج بنتا ہے تو وہ مال کی محبت جو سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے، وہ بخل جو بہت ساری مصیبتیں ساتھ لے کے آتی ہے، وہ مال کی حرص و ہوس جس سے بہت ساری نفرتیں وجود میں آتی ہیں، آدمی کا دل اس سے پاک ہونے لگتا ہے۔
اور آدمی کا دل اس سے صاف ہونے لگتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے پہلے آخرت میں مجھ سے ملاقات اس کی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. تو ہم آپس میں جو گھر والی تھی ایک دوسرے کا ہاتھ ناپتی, ہم یہ سمجھتے تھے ظاہری ہاتھ. تو اس میں حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جو صدقہ خیرات کثرت سے کرے گی, یہ مطلب ہے ہاتھ کے لمبے ہونے کا. اور اس میں حضرت زینب ہم سے سب سے آگے تھی. اور ہوا بھی یوں ہی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا اور آپ سے جا کے مل گئی. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی ذہن سازی فرماتے. گھر کا اثر بچیوں پہ بھی پڑتا ہے, بچوں پہ بھی پڑتا ہے, پورے ماحول پہ پڑتا ہے. تو مسلمانوں کے گھر جب ایسے بنتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا معاشرہ بھی اس کی تصویر دکھاتا ہے, اسی کے رخ پہ آتا ہے. اس لیے کہ معاشرہ تو گھروں سے بنتا ہے نا, اور گھر ہی معاشرے کی پہلی اکائی ہوتی ہے. اور گھروں کی اینٹوں سے پھر گھر کا معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. وہ کتنی اچھی ہیں, گھر کے افراد کتنے اچھے ہیں, اسی سے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے اور تلقین فرماتے, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ عورتوں سے کہتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ فرمانا کہ ہمیں اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہیں, علیک بتقوی اللہ والرفق فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه. فرمایا کہ عائشہ ہمیشہ پرہیزگاری کا خیال رکھنا اور نرمی کا خیال رکھنا, نرمی لے کے آؤ اپنے اندر. اور فرمایا جہاں نرمی آتی ہے وہاں خوبصورتی آتی ہے, اور جہاں سے نرمی نکل جاتی ہے وہاں عیب ہو جاتا ہے, وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے, اس کی سیرت اس کی زندگی عیب دار ہو جاتی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس گھر میں بھلائی چاہتے ہیں, جس گھر میں بھلائی چاہتے ہیں, ان گھر والوں کو اللہ رب العزت نرمی کی طرف رہنمائی فرماتے. جس گھر میں بھلائی چاہتے ہیں اللہ اس گھر والوں کو نرمی کی طرف رہنمائی فرماتے. اخلاق کی تعلیم, اخلاق پہ گھر والوں کو کھڑا کرنا. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ یہودی آئے, انہوں نے بڑی بد زبانی کی اور بڑا غلط جملہ کہا. آ کر کہنے لگے السلام علیکم. السلام مطلب یہ تھا کہ آپ پہ ہلاکت ہو. السلام علیکم کے بجائے کہنے لگے السلام علیکم. آپ نے صرف یہ کہہ دیا علیکم, کہ جیسے تم نے ہم پہ کہا اللہ تم پہ ایسا کر دے. آپ نے جواب میں کہا علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی تھی, ناراض ہوئی, اور آپ نے فرمایا السلام علیکم لعنکم اللہ وغضب علیکم. تم پہ ہلاکت ہو, اللہ کا غضب تم پہ ہو, اللہ کی لعنت تم پہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا فرمایا عائشہ علیک بالرفق, نرمی کرو, وإیاک والعنف والفحش, سخت زبانی سے اور بد زبانی سے دور رہو. کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے, اسے تو بد دعا دی ہے آپ کو, اس نے کہا السلام علیکم. آپ نے فرمایا عائشہ ہم نے بھی تو جواب دے دیا اور ہم نے کہہ دیا علیکم, تم پر ایسا ہی ہو جو تم نے ہمارے بارے میں کہا ہے. اور جو انہوں نے ہمارے بارے میں کہا ان کی دعا بد دعا تو ہمارے حق میں قبول کوئی نہیں ہونی, اور ہم نے جو ان کے بارے میں کہہ دیا ان کے حق میں وہ بد دعا قبول ہوگی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تلقین فرماتے زبان کے اچھے ہو جاؤ, زبان کے نرم ہو جاؤ, زبان کے پاکیزہ ہو جاؤ, زبان کی پاکیزگی آ جائے.
اب تو لان تان تو کوئی بات ہی نہیں نا. اور بدقسمتی اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا اتنی بد زبانی ہے، اتنی بد زبانی ہے، پتہ نہیں کس کی نحوست پڑی ہے پورے معاشرے پہ. تو زبان کا اچھا ہونا، زبان کا صاف ہونا. کیا کہہ رہا ہے؟ یہودی جیسا دشمن ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر احتیاط فرما رہے، فرمایا نرمی سے کام لو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس گھر میں اللہ رب العزت بھلائی چاہتے ہیں اس گھر والوں کو اللہ رب العزت نرمی کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں. زبان کی نرمی، زبان کی صفائی، زبان کی اچھائی. عائشہ فرما لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ہمیں اچھے اخلاق کی تلقین فرماتے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہو جاتی نا گھر میں، آپ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ سے برداشت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے. حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. یہ دونوں، ان دونوں نے حبشہ دیکھا ہوا تھا. حبشہ اس ملک میں بھی گئی ہوئی تھی. تو بیٹھی بیٹھی تذکرہ کرنے لگی وہاں کے ایک گرجا گھر کی تذکرہ کرنے لگی کہ وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے اور اس میں بڑی اچھی تصویریں رکھی ہوئی ہیں اور بڑی اچھی اچھی مورتیاں وہاں بنائی ہوئی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے. فرفع رأسها، آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی کہ کہیں کوئی خرابی دماغ میں نہ جائے. عقیدے کی بات تھی، کہیں کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. تو فوراً تربیت فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ کیا کرتے، اس کی قبر پہ سجدہ گاہ بنا دیتے اور سجدہ گاہ بنانے کے بعد اس بزرگ کی تصویر اور مورتی وہاں لٹکا دیتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور پھر ان کی مورتیاں لگا کر ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق کے بدترین لوگ ہیں. شرک یوں ہی آیا نا، شرک یوں آیا. اس لیے ہمارے نبی نے صرف شرک سے نہیں روکا بلکہ شرک کے ذرائع سے بھی روک دیا. جن راستوں سے شرک آ سکتا ہے، کن راستوں سے آ سکتا ہے؟ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ ہوا کرتا تھا. لوگ جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، پہلی شریعتوں میں جھک کے سلام کرتے تھے، جھک جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے، سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے. دوسرا راستہ کیا تھا شرک آنے کا کہ کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا چلا جاتا، اس کی تصویریں بنا دی جاتی ہیں، مورتیاں بنا دی جاتی ہیں کہ اس کی یاد باقی رہے. پہلے تو اس لیے کہ اس کی یاد باقی رہے. آہستہ آہستہ نئی نسل آتی تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی، اس سے اگلی نسل آتی تو اس کے نام پہ نظر و نیاز دینا شروع کر دیتی، پھر آگے سلسلہ چلتا تو اس کے سامنے سجدے ہونے لگتے. یہ بھی شرک کا راستہ تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تصویروں کو اور ان مورتیوں کو بھی حرام قرار دیا، یہ بھی حرام بتایا. ان راستوں سے شرک آ سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین مخلوق ہے جو اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتی ہے اور پھر ان کی مورتیاں بنا دیتی ہے.
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سفر سے تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اندازہ نہیں ہوا کہ جو میں نے پردہ لٹکایا ہوا تھا اس پر کسی جاندار کی تصویر تھی. ایک تو درخت کی تصویر ہوتی ہے، دیواروں کی تصویر ہوتی ہے، گھروں کی تصویر ہوتی ہے، ایک ہے جاندار کی تصویر. جاندار کی تصویر تھی. آپ تشریف لائے. فتلون وجہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے یہ جاندار کی تصویر جب کپڑے پہ دیکھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پردہ لیا اور اس کے پھاڑ دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور. کل قیامت میں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں. جاندار کی تصویریں ان کو چھاپ دینا. آپ گھر میں تشریف لائے، اس انداز سے آپ نے اس منکر کو روکا. اب تو اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایسی وبا ہے اور ایسی بلا ہے کہ گھر میں تصویروں کے بغیر گھر سجتا نہیں ہے. اور ایک ایک تصویر کی لاکھوں روپے کی قیمت ہے. لاکھوں روپے اس کی مالیت ہے. اور گھروں کی آج رونق بس اوقات یہ تصویریں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں کو اس قسم کے منکرات سے صاف رکھنے کا، پاک رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے. بس اوقات ہم کسی چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ بڑی آگ جو بھڑکتی ہے نا چھوٹے سے چنگاری سے بھڑکتی ہے. ہم بس اوقات بھول جاتے ہیں کہ تنکے تنکے سے ہی آدمی ڈھیر بنتا ہے نا، قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے نا، چھوٹی سی چنگاری سے بڑی آگ بھڑکتی ہے نا. جب آپ یہ کہہ کر کے کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بچی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، پہلے وہ 1 روپے کی چوری کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ 100 کی کرتا ہے، پھر اس کی جرت اور حوصلہ بڑھتا ہے، پھر وہ چور اور ڈاکو بن جاتا ہے. تو برائی تو پہلے دن سے بڑی نہیں ہوتی نا. تو گھروں میں گناہ یوں ہی فروغ پاتے ہیں نا جب گھر کا بڑا، گھر کا ذمہ دار معمولی سمجھتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیتا ہے. اور گناہگار کے دل میں جرت بڑھ جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر بڑے بڑے جرم کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو منکرات سے اور تلقین فرمائی، امت کو سبق دیا کہ مسلمانوں کے گھر تو ایسے ہوں، کم از کم گھر تو ایسا ہو کہ جہاں ایمان بچانا آسان ہو. اس لیے کہ تم گھر کے حاکم ہو نا، تم گھر کے ذمہ دار ہو اور گھر کی زندگی تمہاری رعایا کی طرح ہے. اب دیکھو تم اپنی اس رعایا اور اس سلطنت کو کیسے چلاتے ہو. تم اپنی اس سلطنت کو کیسے چلاتے ہو. بس اوقات آدمی تبصرے کر رہا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے تجزیے کر رہا ہوتا ہے، اور خود اس کی اپنی سلطنت کا جو چھوٹی سی سلطنتی ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے گھر کے لحاظ سے، اس سلطنت میں اللہ کے حکموں کی خیانت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم توڑ رہا ہوتا ہے، اور اس میں کھلے گناہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی. تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ منکر دیکھا تو فوراً آپ نے یسارع الی ازالتہ، فوراً آپ نے اہتمام فرمایا کہ یہ منکر ختم ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھروں کی زندگی ایسی مبارک نصیب فرمائے اور نیکیوں والا ماحول اور نیکیوں کی زندگی نصیب فرمائے.